یہ واقعہ میرے ساتھ میرے شہر سوڈان جو افریقہ کا ایک شہر ہے وہاں پیش آیا۔ میں ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جاتا ہوں، اپنے فادر کے گھر پر، تاکہ سارے بچے چھٹیاں بھی انجوائے کر لیں اور میں بھی تھوڑا اپنے کام سے ہٹ کر فریش مائنڈ بھی ہو جاؤں۔ اور میرے فادر چونکہ فارمنگ کا کام کرتے ہیں تو میں بھی فارمنگ کا کام سیکھ لوں۔ لیکن اس بار جب میں وہاں جانے والا تھا اور جو حادثہ میرے ساتھ وہاں پیش آنے والا تھا وہ کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں میں اپنی فیملی کے ساتھ میرے فادر کے گھر پہنچ گیا۔ انہوں نے بہت اچھے سے میرا استقبال کیا، بچے بھی بہت خوش تھے، ہلا گلا ہوا، پورا دن صحیح گزرا، رات میں آرام کیا اور اگلے دن میں اپنے فادر کے ساتھ ان کے فارم چلا گیا۔ میرے فادر اور میں نے مل کر فارم کے بہت سارا کام کیا۔ فارم کے درمیان میں جو راستہ آتا ہے وہ ایک چھوٹا سا ریگستان ہے، ویسے تو پورا علاقہ اسی طرح کا ہے، لیکن وہ جو ریگستان ہے وہ ذرا بنجر ہے، بہت بنجر، مانو وہاں کچھ بھی نہ ہو، ایک ڈیڈ ایریا ٹائپ ہے، اور وہاں اکثر کافی مٹی اڑتی رہتی ہے۔ خیر ہم وہ راستہ طے کر کے فارم آ گئے۔ میرے فادر اور میں نے دن بھر بہت کام کیا، میں نے کافی چیزیں سیکھی اور انجوائے بھی کیا۔ جب شام ہونے لگی تو ہم واپس آنے کے لیے سامان وغیرہ اکٹھا کر کے وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ مکمل کیا اور گھر آ گئے۔ جب گھر آ گئے تو میرا موبائل میرے پاس نہیں تھا، تو مجھے یاد آیا کہ فارم سے گھر آنے سے پہلے میں اپنا موبائل فارم پر ہی بھول گیا۔ میرے موبائل میں چونکہ بہت امپورٹنٹ کانٹیکٹس تھے اور ڈیٹا تھا جسے میں کھونا نہیں چاہتا تھا، تو میں نے فادر سے کہا کہ میں موبائل لے کر آتا ہوں، اور فادر سے اجازت لینے کے بعد ان کا گھوڑا، چونکہ گاڑی ریگستانی علاقوں میں صحیح سے چل نہیں سکتی، تو ان کا گھوڑا لیا اور فارم کی طرف روانہ ہوا۔ اب یہاں سے میرے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ چلتے چلتے جب میں اس چھوٹے سے ریگستان نما علاقے تک پہنچا تو وہاں اچانک مٹی اڑنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہواؤں کے ساتھ مٹی کا ایک طوفان آ گیا جس میں میرا آگے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا کہ اچانک میرا گھوڑا گھبرا کر یہاں وہاں کودنے لگا، جیسے کوئی سانپ یا جانور اس نے دیکھ لیا ہو اور ڈر رہا ہو۔ تو میں نے کوشش کر کے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں کچھ نہ تھا۔ میرا گھوڑا اتنا بے قابو ہوا کہ اس نے مجھے خود پر سے گرا دیا اور بھاگ گیا، اور میں زمین پر گرا، خود کو سنبھال کر فوراً اٹھا، پریشانی اور حیرت میں یہاں وہاں دیکھنے لگا تو مجھے میرا گھوڑا کہیں نظر نہ آیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس مٹی کے طوفان میں آگے دیکھنا بہت مشکل تھا، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں راستہ بھول چکا ہوں، لیکن پھر بھی سوائے آگے بڑھنے کے کوئی اور چارہ نہ تھا، تو میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ مجھے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی، تو مجھے ایک امید نظر آئی، شاید مقامی لوگ ہوں گے، ان سے مدد مل جائے گی۔ میں یہ سوچ کر اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ بڑھتے بڑھتے جب میں روشنی کے پاس پہنچا تو وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے گیٹ پر ناک کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ شخص نکلا جس نے مجھے بہت ہی عجیب نظر سے دیکھا۔ مجھے وہ شخص بہت عجیب لگا، لیکن چونکہ میں بہت پھنسا ہوا تھا، کافی مصیبت میں تھا، تو سب اگنور کر کے اس شخص کو میں نے بتایا کہ میں فارم کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مٹی کا طوفان آ گیا،
تو آپ مجھے کچھ وقت اپنے پاس رکنے دیں، طوفان تھمتے ہی میں چلا جاؤں گا۔ تو اس شخص نے بغیر کچھ کہے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں گھر کے اندر آ گیا اور بیٹھ گیا۔ گھر کے اندر آتے ہی مجھے بہت وحشت ہوئی، لیکن پریشانی کی وجہ سے، یہ وحشت سمجھ کر، مصیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان سمجھ کر میں نے اگنور کر دیا۔ وہ گھر کافی عجیب تھا، ہمارے گھروں سے کافی مختلف۔ گھر میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، کوئی پکچر نہیں تھی، کوئی مرر نہیں تھا، اور اس گھر میں اس بزرگ کے علاوہ ایک اور نوجوان لڑکا بھی تھا جو انتہائی بد شکل تھا، جس نے مجھے دیکھا تک نہیں، جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ خیر، اتنے میں وہ بوڑھا شخص میرے لیے ایک پلیٹ میں کھانا لے کر آیا جو اس نے مجھے کھانے کے لیے دیا۔ اب جب وہ پلیٹ اس نے مجھے دی تو وہ بوڑھا شخص اور نوجوان لڑکا دونوں مجھے گھورنے لگے، تو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن چونکہ میں دن بھر کام کر کے اور پھر یوں تھکا ہارا یہاں تک پہنچا تھا، تو مجھے بھوک بھی لگی تھی، تو میں نے کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ تو اتنے میں نے غور کیا کہ وہ دونوں شخص منہ میں کچھ بول رہے تھے، مانو ایک ہی ورڈ بار بار دہرا رہے ہوں۔ میں نے غور سے سننا چاہا، سمجھ آیا وہ کہہ رہے ہیں مت پڑھنا، مت پڑھنا، مت پڑھنا۔ میں سوچنے لگا، جب کچھ نہ سمجھ آیا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ کس چیز سے مجھے منع کر رہے ہیں، تو ایز اے مسلم میں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے بسم اللہ پڑھی، ایک دم میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اور کچھ ہی پل بعد مجھے ہوش آیا تو میں مٹی پر بیٹھا تھا، اور میرے ہاتھ میں جو پلیٹ تھی اب اس میں گندگی کا ڈھیر موجود تھا اور سڑا گلا کھانا موجود تھا۔ میری روح کانپ گئی، میں بہت ڈر گیا۔ میں فوراً کھڑا ہوا، وہ گندگی پھینکی اور مٹی کا طوفان بھی تھم چکا تھا، راستہ واضح ہو گیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اپنے فارم پر پہنچا تو وہاں میرا گھوڑا پہلے ہی موجود تھا۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا اور گھوڑا لے کر دعائیں پڑھتے ہوئے اپنے فادر کے گھر آ پہنچا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ آخر وہ شخص کون تھا، یا پھر وہ دونوں تھے کون؟ وہ کوئی اور مخلوق تھی یا فقط میرا وہم، یا میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا؟ اور اگر وہ واقعی کوئی اور مخلوق تھی تو کیا ہوتا اگر میں بسم اللہ نہ پڑھتا؟ شاید میں زندہ نہ بچتا اور میری لاش صبح اسی ریگستان میں ملتی، اور میری موت سب کے لیے ایک راز بن جاتی۔